لیکن میں ایک بہت ہی منفرد واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بہت ہی یونیک واقعہ ہے. پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور شرف عطا کیا ہے کسی کو نہیں ملا. لیکن یہ کس لیے ملا؟ یہ اس لیے ملا کہ یہ نبی کو اولا جانے مانے اور پریکٹیکل ثابت کر کے بتا دیا کہ میرا نبی ہی سب سے اولا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. رات کا وقت ہو چکا. مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں. مومنین جہاد کے لیے نکلے. تو جب جہاد کا اعلان ہوا تو یہ اعلان اس نوجوان کے کانوں میں بھی پہنچ گیا جس کی شادی ہوئے گھنٹہ ہوا تھا. چند گھنٹے, 2-4 گھنٹے ہوئے تھے. نوجوان دلہا حضرت حنزلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, جنہیں تاریخ غسیل ملائکہ کے نام سے یاد کرتی ہے, اور یہ نام میرے پیارے آقا نے دیا تھا. تو جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم کو سنے, جہاد کا اعلان ہوا, بستر سے فوراً اٹھے اور دلہن سے اپنی کہا کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں نکل رہا ہوں. شادی ہوئے صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں. دلہن نے کہا کہ میرے سرتاج ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے, آج رات تو رک جائیے, ٹھہر جائیے, کل صبح ہوتے ہوتے آپ جہاد میں شامل ہو جائیے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں لگ جائیے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول, ہر عمل میں رسول کے حکم کو اولیت دینے والے, عشق نبی کا نشہ ان کی زندگی میں ایسا چڑھا ہے کہ وہ بھول گئے کہ چند گھنٹے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی. شب زفاف ہے, پہلی رات ہے, سہاگ رات جسے کہتے ہیں وہ رات ہے. سب بھلا دیا. دلہن ٹوکنے کے باوجود عشق نبی میں انہوں نے کہا کہ اے میری پیاری رفیق حیات, تم مجھے اب مت روکو. اگر جہاد سے زندہ سلامت واپس آ گیا تو زندگی کے باقیہ دن اکٹھا گزار لیں گے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, شہادت مل گئی, تو کانفیڈنس دیکھیے. انہوں نے کہا کہ اے میری پیاری دلہن, جنت میں ہم مل جائیں گے. چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکل گئے, میدان جنگ میں گئے. کئی کفار کو, نوجوان تھے, کئی کفار کو واصل جہنم کر دیا, کئی کفار کی گردنوں کو اڑا دیا. لیکن اللہ کی مشیت تھی, ہوتے ہوتے آپ کفار کے نرغے میں پھنس گئے, کفار غالب ہو گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی, میدان میں جنگ تھمی تو لاشوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا گیا. اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے تھے کہ حنزلہ بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظروں میں بھی وہ مقدس نوجوان دلہا بھی شامل ہے. اور اس کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک نہیں ملی. صحابہ بڑی تلاش کیے, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, میدان جنگ میں کہیں بھی لاش مبارک نہیں مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے, اور آنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت حنزلہ کی لاش مل نہیں رہی ہے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے حبیب, ذرا اپنی نظروں کو اٹھائیے, آسمان کی طرف دیکھیے. جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پاک آسمانوں کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ ملائکہ حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں. تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیرت زدہ ہو گئے کہ شہید کو نہلایا نہیں جاتا, غسل نہیں دیا جاتا. آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے, حنزلہ پر غسل کیوں واجب ہوا؟ تو ان کی دلہن نے کہا کہ جنابت کرنے کی وجہ سے, ہم بستری کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا عاشق ناپاکی کی حالت میں آئے. اللہ نے اپنے ملائکہ کو لگا دیا کہ دیکھو میرے حنزلہ کو تم غسل دیو. تو چنانچہ سارے ملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں. الغرض اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عاشق نے ثابت کر کے بتا دیا, پریکٹیکلی ثابت کر کے بتا دیا کہ نبی ہی اولا ہے, نبی کی ذات اقدس ہی اولا ہے. جان نچھاور, مال نچھاور, سب کچھ نچھاور. یہ آج کے انسانوں کے لیے, آج کے مومنوں کے لیے بڑا میسج ہے, پیغام ہے. خوشی میں اتانے ہونے والوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ دیکھو
اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ کی زندگی، طرز زندگی، جان نثاری کیسی تھی؟ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے، اور غم کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے، ایسے مقدس۔ تو عاشقوں نے ہمیشہ النبی اولا بالمؤمنین کا زبردست ثبوت دیا۔